السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی عمر، صحت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے بسم اللہ کی ترکیب کی تھی اور کچھ قواعد کی طرف ہم نے نظر کی تھی۔ آج ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد مبتدا، للہ موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اللہ موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پچھلے سبق میں مبتدا، موصوف اور مضاف کے قاعدے آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی، جائیں اور اس ویڈیو کو لازمی واچ کریں تاکہ آپ کے لیے ان تمام قواعد کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین۔ جملے کے شروع میں جہاں بھی واو آئے گا اس کو ہم واو مستانفہ کہیں گے۔ واو مستانفہ العاقبۃ، الف لام داخل ہے، پتہ چل گیا اسم ہے اور معرفہ ہے، تو العاقبۃ مبتدا، للمتقین، لل میں لام جو ہے وہ پہلا لام جنس ہے، وہ حرف جار ہے اور حرف جار اپنے بعد مجرور چاہتا ہے۔ لام حرف جار، للمتقین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے۔ اس کا قاعدہ بھی آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جار مجرور جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ اب اس جملے میں فعل موجود نہیں ہے۔ جس جملے میں فعل موجود نہیں ہوتا وہاں پر ہم محذوف فعل لے آتے ہیں۔ ثابتن میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے یہاں پر ثابتن فعل بفاعل محذوف مان لینا ہے۔ لام حرف جار، متقین مجرور، جار مجرور مل کر ثابتن فعل بفاعل کے لیے متعلق۔ ثابتن فعل بفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر العاقبۃ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ اب یہ مستانفہ کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں واو مستانفہ موجود تھا، اس لیے ہم کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ رکیے، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔